بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وأنذر عشيرتك الأقربين. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنه لمجنون. وقال الكافرون هذا سحر الكذاب ويقولون إنه لمجنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحمون من لا يرحم لا يرحمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور دوستو، مالک کائنات کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا ہے اور ہم پر بڑا احسان کیا ہے. خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس امت میں پیدا فرمانا پیغمبروں نے تو دعا کی تھی، اللہ ہمیں پیغمبر نہ بنا، رسول نہ بنا، نبی نہ بنا، مجھے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا جو آخر میں بھیجنے والا ہے. کیونکہ اتنا مرتبہ اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہے، اس کو ہمیں اندازہ نہیں ہے. علماء کرام فرماتے ہیں ساری دنیا کا سمندر، ندی، دریا، نالے سارے کے سارے سیاہی بن جائیں، جتنا زمین پر پانی ہے وہ سارا سیاہی بن جائے، اور جتنے دنیا میں درخت ہیں وہ قلم دے دے کر ختم ہو جائے، اور سمندر سیاہی دے دے کر ختم ہو جائے،
یہ شاہی سمندر دے دے کر ختم ہوگا اور یہ درخت قلم دے دے کر ختم ہو جائیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کی بزرگی، ان کی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قلم سے لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قلم سے اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ لکھ، 50,000 سال تک لا الہ الا اللہ لکھا ہے۔ ہم کو مرتبہ جاننا ہے، تو پھر اللہ نے لکھا لکھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قلم نے جب میم لکھنا شروع کیا تو میم کے اوپر ہی اپنا قلم ٹوٹ گیا، توڑ دیا۔ کیا لکھوں اس کے بارے میں، اس ہستی کے بارے میں کیا لکھوں؟ میم ہی ابھی پورا نہیں ہوا، قلم ٹوٹ گیا۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا فرمایا انسان بنا کر کے۔ ہم انسان ہیں، ہم جانور نہیں ہیں۔ اللہ نے دیکھو مخلوقات میں سے ایک شے جو انسان ہے، اللہ نے اس کو چنا ہے، اشرف المخلوق کہا ہے۔ ساری مخلوق میں اللہ نے انسان کو پسند کیا ہے۔ اب ساری چیزیں ایک طرف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، بتایا کہ یہ دل میرے لیے خالی رکھ، یہ جو تیرا دل ہے، دل یہ میرے لیے خالی رکھ، کسی اور کے لیے جگہ اس میں نہ بنا۔ تو نے سارے اعضاؤں کو دنیا کے حوالے کیا ہے۔ جو ہاتھ میں نے دیا وہ تیرے لیے، جو پیر میں نے دیا وہ تیرے لیے، سر کے بال سے پیر کے ناخنوں تک جتنے اعضائیں میں نے دی ہیں وہ تیرے لیے میں نے عطا کی ہیں۔ دنیا کے کام کاج کے لیے، بیوی بچوں کی خدمت کے لیے، دوستوں کے لیے، احبابوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، کھیت باڑی کے لیے، مکان دکان کے لیے، ساری چیزوں کے لیے ہے۔ سارے چیزوں میں استعمال کر جب تک موت نہ آئے۔ اور ایک چیز خالی رکھ، ایک چیز خالی رکھ، وہ ہے دل۔ وہ دل میں کسی کو جگہ نہ دے، اس دل میں میرے لیے، وہ دل میرے لیے خالی رکھ، کیونکہ اللہ نے بندے سے بہت محبت کی ہے، بہت محبت کرتا ہے اللہ کی ذات بندے سے، اس لیے فرمایا کہ وہ دل میرے لیے خالی رکھ۔ کیونکہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ گمراہی میں نہ پڑے، فسادات میں نہ پڑے، گمراہ نہ ہو جائے، ظلم کا شکار نہ بنے، مصیبتوں کا شکار نہ بنے۔ کیونکہ جب اللہ کی ذات اس کے دل میں موجود ہو، اللہ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دل میں اللہ کی ذات ہوتی ہے اس کو برائی سے نفرت ہوتی ہے، اس کو برائی سے نفرت ہوتی ہے، اور اچھے سے اس کو عزت، اس کو محبت ہوتی ہے۔ جب بندے کے دل میں اللہ ہو، زبان پر اللہ کا نام ہو، دل میں اللہ ہو، اسی کی یاد میں لگا رہا، فرماتے ہیں کہ اس کو ہر اعمال میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔
جیسے کہ نماز زندگی میں آ جاتی ہے، اور روزہ زندگی میں آ جاتا ہے، زکوٰۃ زندگی میں آ جاتی ہے، اور حج بھی زندگی میں آ جاتا ہے۔ اب ہمارے تو دل ایسے ہے، سیاہ کالا دل ہو چکا ہے، اندھیرا ہو چکا ہے، نقطہ، ایک نقطہ، دو نقطہ، تین نقطہ لگ لگ کر کے ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ جب انسان ایک گناہ کی طرف بڑھتا ہے، ایک گناہ انسان کر لیتا ہے تو دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے، اس کی نہ پوچھ ہوگی، اس کی نہ کوئی پکڑ ہوگی، یہ ہم سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا، ہماری نماز روزے ہی اس گناہ کو ٹال دیں گے، ختم کر دیں گے۔ فرماتے ہیں بزرگان دین، جب ایک گناہ انسان کر لیتا ہے تو وہ دوسرے گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جب انسان کر لیتا ہے، بڑے گناہوں کو دعوت دیتا ہے، اس کو گناہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ گناہوں سے بچنا بھی بہت اہم شے ہے، گناہوں سے بچنا بہت بڑی چیز ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، اس کی فہرست لمبی چوڑی ہے، اس کے بارے میں عرض کرنا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اس سے چھوٹے نیک، جیسے کہ پانی پلانا، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے نیکیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہیں۔ جب چھوٹے گناہوں کی طرف لپکتا ہے تو بڑے گناہ زندگی میں آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب چھوٹے اعمال، اچھے اعمال کرتا ہے، اچھی نیکیاں کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، بزرگان دین فرماتے ہیں، وہ اچھے نیکیاں، بڑے نیکیوں کی طرف لپکتا ہے، بڑے نیکیوں کی طرف لپکتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، آخری رسول بنا کر کے دنیا میں بھیجا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب دنیا میں تشریف لائے 1400 برس پہلے، 1400 برس پہلے مکہ میں ربیع الاول کا مہینہ تھا، دنیا میں تشریف لائے۔ باپ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، باپ کا نام عبداللہ ہے، ماں کا نام آمنہ ہے۔ معصومیت میں زندگی بسر فرمائی، یتیمے میں زندگی بسر فرمائی، 2-4 سال دائی حلیمہ کے یہاں زندگی بسر ہوئی، اس کے بعد اپنی ماں کے یہاں آئے تو تھوڑے مہینے، چند دن، چند مہینوں کے بعد ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب باپ کا سہارا نہیں، ماں کا سہارا نہیں، اب دادا کا سہارا آ گیا، عبد المطلب نے پرورش کی، دیکھ بھال کی۔ چند برسوں کے بعد دادا صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، تو چچا نے پرورش کی۔ تاریخ میں لکھا ہے، اتنی بڑی ہستی جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ابھی میں نے بتایا نہیں کہ ایک میم اللہ نے لکھنے کے لیے کہا کہ لکھ لا الہ الا اللہ، لکھا لا الہ الا اللہ 50,000 سال تک، لکھ محمد الرسول اللہ، محمد کی میم لکھا نہیں، قلم ٹوٹ گیا، اتنی بڑی ہستی۔ اور تو کہتا ہے کہ میں فلاں ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں۔ اللہ فرماتے نہیں، تو جھانک کر کے دیکھ لے، تو جھانک کر کے دیکھ لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر میں اور نماز میں مصروف رہا کرتے تھے، اللہ کی یاد میں ہر وقت لگا کرتے تھے۔
تھوڑے سی برس ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اللہ کا نام لے کر۔ یا اللہ میں تو پڑھنا ہی نہیں جانتا، پھر کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اللہ کا نام لے کر۔ یا اللہ میں تو پڑھنا ہی نہیں جانتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے بازوؤں سے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر کے یوں دبوچا، ایک بار دو بار، پھر کہا پڑھ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر پڑھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا، اللہ کا پیغام آسمان سے آنا شروع ہو گیا، اللہ کا حکام آسمان سے آنا شروع ہو گیا۔ پہاڑیوں میں، کوہ صفا میں اکیلے تنہا اللہ کی یاد کے لیے جاتے، کئی رات کئی دن وہیں رہ جاتے۔ خدیجہ رضی اللہ روٹی پکا کر کے دیتی، پھر وہ بھی لے کر کے جاتی روٹی، وہیں اللہ کی یاد میں لگے رہتے۔ کئی سال گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کیا فرمایا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کھل کے کہو۔ اب جاؤ لوگوں میں، قریش کی برادری سے کہو، اپنی برادری سے کہو، اپنے خاندان والوں سے کہو، اپنے گاؤں والوں سے کہو، اپنے رشتہ داروں سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو، اپنی بیویوں سے کہو، اب کہو، کھل کے کہو۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے پہاڑی پر آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ کوہ صفا کی پہاڑی پر آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ ہے، پہلا اعلان ہے، پہلا واعظ ہے، پہلا بیان ہے۔ کوہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا، او میری برادری، او میرے خاندان کے لوگوں، او مکے کے سرداروں، او قریش کے لوگوں، آؤ، یا صباحن، آؤ، صبا کے لوگوں آؤ۔ ساری برادری آئی ہے پہاڑی کے پاس، ساری برادری، جوان، بوڑھے، ضعیف، بچے، سارے کے سارے آئے، جمع ہو گئے، پہاڑی کے نیچے کھڑے ہیں۔ جو نہیں آ سکتا تھا وہ بھی اپنا ایک ہم سفر بھیج دیا کہ جا محمد رسول اللہ کا کیا پیغام ہے دیکھ لے۔ اتنا عقیدہ تھا، امین کہلاتے تھے، امانت دار کہلاتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، سچائی کا ساتھ دیا، امانت میں کبھی خیانت نہیں کیا۔ یہ حالات لوگوں کے اوپر چھائی ہوئی تھی، اتنی محبت کیا کرتے تھے قریش کے لوگ، مکے کے لوگ۔ پہلا واعظ ہے، پہلی تقریر ہے، پہلے اللہ کا حکم ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کھل کے بتا۔ سارے لوگوں کو پہاڑ کے نیچے کھڑا کیا، بلایا، سارے لوگ جمع ہیں قریش کے، پہلے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اے قریش کے لوگوں، اے جوانوں، اے بوڑھو، اتنے برس تک تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ سارے کے سارے نے اقرار کیا، قبول کیا، ہم نے اچھا پایا ہے۔ آپ ہمیشہ سچ کہتے ہو، آپ ہمیشہ میٹھی بات کہتے ہو، آپ ہمیشہ امانت میں خیانات نہیں کرتے، آپ کی تجارت بہت اچھی ہے، آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ کی جتنی تعریف کیا جائے کم ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اب پلے باندھ لو، میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں۔
اب میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، اللہ کا پیغام آیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ اللہ کا پیغام آیا ہے، اللہ نے کہا ہے تم جس کی عبادت کرتے ہو اسے چھوڑ دو، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہوں، اللہ نے مجھ پر پیغام بھیجا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی ذات ایک ہے، ایک معبود کو اپنا خدا مانو۔ کس کو؟ ایک معبود کو اپنا خدا مانو۔ یہ بات کہنا تھا، یہ بات کہنا تھا۔ اپنا چچیرا چاچا ابو لہب تھا، سب سے پہلے پتھر اسی نے اٹھایا ہے زمین سے، اور کوئی نہیں تھا۔ سارے کے مکے کے لوگ پتھر اٹھائے، اپنا چچیرا چاچا تھا وہ پہلے پتھر اٹھایا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دے مارا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں مکے کی گلیوں میں پھر کر کے مٹھائی بانٹی تھی۔ آج میرے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے، بڑی خوشیاں منائی تھی، مٹھائی بانٹی تھی، خوشیاں منائی تھی، اور اسی چاچا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارا ہے۔ کھل کے کہنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں چل پھر کر کے اللہ کا پیغام لوگوں کو بتاتے، کہتے، بہت سارے لوگ دشمن بن گئے، بہت سارے لوگ، سارا مکہ دشمن بن گیا، سارے مکے کے جوان دشمن، بوڑھے دشمن، معصوم بچوں کو وہی سکھایا کہ اس کی بات کو نہیں ماننا۔ تو یوں کہتا ہے کہ خدا کی ذات ایک ہے، معبود ایک ہے، ایک اللہ ہے، ایک خدا ہے۔ بچوں کو وہی سکھاتے، وہی تعلیم دیتے۔ ابو جاہل اتنا بڑا ظالم، اتنا ظالم تھا ابو جاہل، مکے کے دور میں حج کے وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دور میں جب سارے لوگ یمن سے فلاں سے شہروں سے، جب کنٹریوں سے مکہ آتے حج کے لیے، ساروں کو تبلیغ دیتے، ساروں کو تبلیغ بتاتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیتے، لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیتے۔ سارے مکہ میں جتنے لوگ حاجی آتے حج کرنے، ساروں کو تعلیم دیتے، ساروں کو حکم اللہ کا پیغام سناتے۔ ادھر اللہ کے رسول آگے جا کر تعلیم دیتے، پیچھے سے ابو جاہل جا کر کے لوگوں کو بھٹکاتا ہے۔ یہ جادوگر ہے، یہ کانا ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنوں ہے، یہ پاگل ہے، یہ سنکی ہے۔ قرآن کہتا ہے انک لمجنون، انک لمجنون، یہ مجنون ہے، اس کی بات نہ سنو۔ وقال الکافرون ھذا سحر کذاب، یہ جادوگر ہے، اس کی بات کو نہ سنو۔ کس کو؟ اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کے صدقے میں اللہ ساری کائنات کو بنایا ہے، جس کے صدقے میں اللہ پوری دنیا کو وجود میں لایا ہے، اس کے صدقے میں اللہ نے 7 آسمان و زمینوں کو بنایا ہے۔ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، کانا کہا، دیوانہ کہا، مجنوں کہا۔ بازار میں نکلتے منہ پر تھوکتے، بازار میں نکلتا تو منہ پر تھوک دیتے تھے۔ ابو جاہل کہتا ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو کہتا ہے کہ تم میں سے کون شخص ہے جو محمد کے چہرے پر تھوک کر کے آئے، میں اس کو بڑا انعام دوں گا۔ کون ہے تم میں سے؟ میں اس کو بڑا انعام دوں گا۔ کون ہے تھوکنے والا؟ یہ ایک ناسمجھ کھڑا ہوتا ہے، ناسمجھ کھڑا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا۔
اللہ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے گزرتے تو منہ پر تھوک دیتا تھا، منہ پر تھوک دیتا تھا۔ کون سا چہرہ ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اے محمد تیرے چہرے کی قسم مجھے ہے، تیرے چہرے کی قسم، اذا الشمس کورت والسماء والطارق، اللہ کہتا ہے کہ تیری صورت کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، اللہ نے ہر چیز کی قسم کھائی۔ اس محمد کو لوگ چہرے پر تھوکتے تھے، اس چہرے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوکتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے تنگ آ کر کے، ایک روز کا نہیں ہے میرے بھائی، روزانہ کا یہی ماجرا ہے، ہمیشہ کا، رات دن کا یہی ماجرا ہے، صبح ہوئی شام تک یہی ماجرا، شام ہوئی تو صبح تک یہی ماجرا، سالوں گزر گئے، اللہ کا پیغام ابھی نہیں اترا آسمان سے۔ نبی وہ ہستی ہے، پیغمبر وہ ہستی ہے، وہ طاقت ہے اللہ کے رسول، اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام جب تک مجھ پر زمین پر نہ اترے اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتا، رسول وہ ہوتا ہے۔ لوگوں سے تنگ آئے، پریشان ہو گئے، تھک گئے، ظلم کھا کھا کر کے تھک گئے، مار کھا کھا کر کے تھک گئے۔ ابو جاہل اتنا مارتا اتنا مارتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتیاں خون سے میسر ہو جاتے ہیں، اتنا مار کھائے۔ پہاڑی کی چوٹی میں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرتے ہیں، یا اللہ تیرا پیغام کب آئے گا، تیرا حکم کب آئے گا؟ یا اللہ مجھے جوانوں نے نہیں چھوڑا، بوڑھوں نے نہیں چھوڑا، معصوم بچوں نے نہیں چھوڑا، کوئی مجھے نہیں چھوڑا، یا اللہ کتنے برس گزر گئی، یا اللہ تیرا حکم کب آئے گا؟ اللہ کے ساتھ مناجات کر رہے ہیں، اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اللہ سے اپنا حال سنا رہے ہیں۔ ابو جاہل دیکھتا ہے دور سے، اچھا ابھی یہاں آ کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے، دور سے کہتا ہے ابو جاہل اے محمد تجھے میں نے منع نہیں کیا تھا کہ اللہ ایک ہے، یہ نہیں کہنا ہے، اللہ کی نماز نہیں پڑھنی ہے، تجھے میں نے نہیں کہا تھا؟ زمین سے پتھر اٹھاتا ہے، پھر اللہ کے رسول کو مارتا ہے، نماز پڑھنے پر مار کھائی، لا الہ الا اللہ کہنے پر مار کھائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے پر مار کھائی، لوگوں کو کلمے کی دعوت دینے پر مار کھائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے ایک راستے سے جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ بیت المقدس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ظالم آگے کو بڑھتا ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ایک رومال ڈال کر کے گھسیٹ کر کھینچتا ہے، اللہ کے رسول کی زبان باہر نکل آتی ہے، دیدے باہر نکل آتے ہیں۔ اتنا بڑا ظلم کس کے لیے؟ یوں چہرے پر ہاتھ پھیر کر کے کہتا ہے کہ میں مسلمان، ابے میری شکل نہیں ہے مسلمان کی، تیری زندگی نہیں ہے مسلمان کی، تیرے حالات نہیں ہے مسلمان کے، تو کلمہ بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھتا، میں کہتا میں یوں چہرے پر ہاتھ، میں مسلمان، میں جبار ہوں، میں ستار ہوں، میں غفار ہوں، میں فلاں ہوں، نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، سیرت پڑھ کر کے دیکھو، نماز کی حالت میں رسی ڈال کر کے، گلے بند ڈال کر کے اللہ کے رسول کو یوں جھٹکا مارتا ہے، اللہ کے رسول کی دونوں آنکھیں باہر نکل آتی ہیں۔ سیدنا ابو بکر فرماتے اے لوگو، اے قریش کے لوگو، کس جرم میں تم نے اس محمد کو مارتے ہو؟ اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس کی کون سی سزا ہے؟ اس نے کون سا ظلم کیا ہے؟ اس نے تمہیں کیا ستایا ہے؟ اس محمد رسول اللہ کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ کیوں مارتے ہو؟ ابو جہل کہتا ہے کہ کیوں کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ کیوں کہتا ہے؟ ہم نے تو کبھی زندگی میں سنا ہی نہیں۔ کیوں کہتا ہے مالک کائنات ایک ہے؟ گلیوں میں، کوچوں میں، گھروں میں، گھر کے دروازوں پہ ڈنکا دے کر کے ابو جاہل کے اتکھنڈے 10-12 لوگ تھے، 45 لوگوں کو جمع کیا ابو جاہل نے، ایک دو نہیں، اللہ کے رسول سے بھٹکانے کے لیے۔ کتنے؟ 45 پیغمبر کے دو، اس وقت کی بات ہے،
ہر گھر جاتا، لوگوں کو جمع کرتا، یہ جادوگر ہے، یہ فلاں ہے، یہ کانا ہے، یہ جھوٹا ہے، لوگ فلاں فلاں کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 45 لوگوں کو جمع کیا، ہر لوگوں کا وہی کام ہے۔ تنگ ہو گئے، پھر دوسری مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ پہاڑی کے نیچے ہے، اوپر سے ایک بڑا پتھر ڈھکیل دیا جاتا ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر گرتا ہے، اللہ کے رسول بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ایک مائی دیکھ رہی تھی ماجرا، حالات دیکھ رہی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ستم دیکھ رہی تھی، جو ظلم ہو رہا تھا دیکھ رہی تھی۔ اے مکے کے لوگوں، محمد کو اب لوگوں نے مار دیا ہے، اے قریش کے لوگوں اب محمد کو مار دیا ہے، اب زندہ نہیں ہے، بے ہوش ہو گئے۔ بیٹی کو پتہ چلا، ایک لوٹا پانی لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے، آ کر کے دیکھتی ہے بے ہوش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوٹا پانی لے کر کے کلی کرتے ہیں، کلی جب تھوکتے ہیں تو منہ سے بھی لہو آتا ہے، منہ سے بھی خون آتا ہے۔ بیٹی فرماتی ابا یہ لوگ تمہیں کیوں مارتے ہیں، یہ لوگ تم پر ظلم کیوں اٹھاتے ہیں، یہ لوگ تم پر ستم کیوں ڈھاتے ہیں، کیوں تکلیف دیتے ہیں، ابا کیا بات ہے؟ بیٹی سر گود میں رکھ کر کے پوچھتی ہے باپ کو، ارے ہم نے دیکھا نہیں ظلم، ہم نے ستم نہیں دیکھا دین کے خاطر، ہم سمجھتے ہیں کہ آسانی ہے، ہم بس اذان سن رہے ہیں بات ختم ہے، بس میری 2 رکعت نماز ہو رہی ہے بات ختم ہے۔ اس کے نیچے کتنے پوریاں بیلنا پڑتا ہے کسے پتہ نہیں ہے۔ ایک انسان کو کلمہ سکھانا، ایک انسان کو قرآن سکھانا، ایک انسان کو مساجد کی طرف لانا، اس کے پیچھے کتنے پوریاں بیلے جاتے ہیں، عام انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، زندگی کٹ جاتی ہے۔ اماں آتی ہے، بیٹی آتی ہے، چہرے کو دیکھتی ہے، باپ کے چہرے کو بیٹی دیکھتی ہے، بیٹے کے چہرے کو باپ دیکھتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹی تجھے پتہ نہیں، میں ان لوگوں کو اللہ کا کلام سناتا ہوں، اللہ کا قرآن سناتا ہوں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کا پیغام آیا ہے کہ کھل کے کہنے کا کہ بیٹی مجھے اللہ نے کہا ہے اس لیے لوگ مجھے مارتے ہیں۔ ابا اگر یہ لوگ قرآن نہیں سنتے تو بیٹی فاطمہ گھر میں موجود ہے، رقیہ موجود ہے، ام کلثوم موجود ہے، مائی خدیجہ موجود ہے، اب تمہاری اتنی بیویاں موجود ہیں، ابا یہ نہ سنتے تو انہیں نہ سناؤ، چلو ہمارے گھر، ہم سنیں گے آپ کا کلام، ہم سنیں گے آپ کا کلام۔ بیٹی اللہ کا پیغام ہے، محمد مار کھاتا جا، میرا پیغام لوگوں کو بتاتا جا، ظلم اٹھاتا جا، میرا پیغام لوگوں کو بتا جا، ستم کھاتا جا، میرا پیغام لوگوں کو بتاتا جا۔ اب محمد کی زندگی یہ ہے، سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے راستے سے گزر رہا تھا، سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک لونڈی کے غلام تھے، اتنا ظلم اتنا ستم انہوں نے بھی ڈھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پڑھے، زندگی کو دیکھا، وہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں وہی خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ جب انہوں نے اس کلمے کو پڑھا، جس لونڈی کے جس کے غلام تھے اس نے ستم ڈھایا، بدن سے کپڑے اتار کر تپیستی ہوئی ریت کے اوپر گلے میں رسی ڈال کر کے گھسیٹا کرتا تھا۔ کس کو؟ سیدنا حضرت بلال پر۔ بلال تو یوں کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اس سے پھر جا، محمد کی سیرت کو چھوڑ دے، محمد کو پیغمبر ماننا چھوڑ دے، ایک اللہ کو اللہ ماننا چھوڑ دے، اگر چھوڑ دیا تو تجھے بخشا جائے گا، نہیں تو اسی حال میں تجھے چھوڑا جائے گا۔ کوڑوں سے مارتے، تپیستی ہوئی ریت پر، عرب کی گرم ریت پر لٹایا جاتا ننگا، بڑا پتھر رکھ دیا جاتا تھا اوپر تک، کئی دن رات گزر جاتے تھے۔ سیدنا ابوبکر فرماتے میں راستے سے گزر رہا تھا، حضرت بلال کے حالات دیکھ کر کے میں بلال سے فرمایا بلال تھوڑا سا سسک جا،
اس عالم میں بھی جھوٹ بولنا جائز ہے، اس عالم میں بھی جھوٹ بولنا جائز ہے، تھوڑا سا سسک جا۔ سیدنا بلال کہتا ہے نہیں نہیں چھوڑنے والا، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، جان جاتی ہے محمد کے قدموں میں، جانے دے، قربان ہے اللہ کے نام پر، لیکن یہ چیز چھوڑنے والا نہیں ہے۔ یہ تعلیم دی ہے، یہ دین ہے، مذاق نہیں ہے، یہی زندگی ہے، مذاق نہیں ہے۔ جو انسان جلے گا، جو انسان تلے گا، تبھی تو جا کر کے جنت کے دروازے پر پہنچے گا۔ ہاں، یہی حال تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کئی دن مارتے، رات دن کئی دن مارتے، لیکن کبھی دامن اللہ کے رسول کا نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال نہیں چھوڑا، سیدنا ابو بکر صدیق نہیں چھوڑا۔ سب سے پہلے جوانوں میں ایمان لانے والا سیدنا ابو بکر صدیق ہے، عورتوں میں ایمان لانے والی سیدنا خدیجہ ہے۔ قبول کیا، مانا، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد یہی حال چلتا رہا۔ آخری بات ہے، آخری واقعہ، غلام ہے یاسیر کے گھر والوں نے اسلام قبول کیا، صحابی ہے، یاسیر کے گھر والوں نے، مائی نے بھی اسلام قبول کیا، بیٹے نے بھی اسلام قبول کیا۔ اتنا مارا، مار کھا کھا کر کے ختم ہو گیا۔ کئی دن گزر گئے، اس نے تھوڑا سا جھوٹ کا سہارا لے کر کے اللہ کے رسول کے دربار میں آیا۔ بہت اچھا کیا ہے، تاریخ کے اندر لکھا ہے، یاسیر کے گھر والوں کو اللہ کے رسول کہا کرتے تھے وصبر وصبر وصبر، صبر کرو، اور یاسیر کے گھر والے صبر کرو، جنت کا دروازہ تمہارے سامنے کھلا پڑا ہوا ہے، وصبر وصبر۔ کتنا صبر! ہم ایک چونٹی کاٹنا ہم گوارا نہیں کرتے، ایک چونٹی کاٹنا ہم گوارا نہیں کرتے۔ کوڑوں سے مار کھایا، بہت مار کھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاسیر کے گھر والے صبر کرو، وصبر وصبر، صبر کیا۔ کتنا صبر! مار کھا کر کے ختم ہو گیا۔ مائی کے بارے میں لکھا ہے، یاسیر کی اماں کے بارے میں۔ یاسیر کی موت کس حال میں ہوئی؟ تاریخ میں کتاب میں لکھا ہے 4 اونٹنیوں کو جمع کیا، ایک اونٹنی سے ایک ہاتھ، ایک اونٹنی سے ایک ہاتھ، ایک اونٹنی سے ایک پیر، اور ایک اونٹنی سے ایک پیر۔ ہم سمجھتے کلمہ آسان ہے، دین آسان ہے، نماز آسان ہے، اذان ہو رہی ہے گانے سن رہا ہے، آسان ہے، اذان ہو رہی ہے شراب کا بوتل ہاتھ میں ہے، آسان ہے، اذان ہو رہی ہے جھوٹ بول رہا ہے، آسان ہے، اذان ہو رہی ہے بدکاری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، آسان ہے۔ کبھی سوچ کر کے دیکھو نا، اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے تو کیا گزرتی ہے۔ یاسیر کے 4 اونٹوں کو 4 اعضاؤں سے باندھا ابو جاہل نے، عتبہ، شیبہ، امیہ، چاروں حکم دیا کہ اس کو دوڑایا جائے، سارے بدن کے چیتھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یاسیر کے گھر والوں صبر کرو، وصبر وصبر، جنت کا دروازہ تمہارے سامنے کھلا پڑا ہے۔ دین یوں ہی نہیں ملتا، مصیبتیں کٹانی پڑتی ہیں، ظلم سہنا پڑتا ہے، صبر کھانا پڑتا ہے، تب جا کر کے دین اسلام ملتا ہے، جب جا کر کے جنت کے دروازے پر پہنچتا ہے۔ مائی کا کیا حال ہوا؟ ابو جاہل سامنے آتا ہے، مائی کے سامنے، وہ ایک بت تھا، مائی سے کہتا یہ اس میں بھی کچھ ہے بتا۔ اماں نے تھوک دیا، اس کے اوپر تھوک دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں نے ایک بار پڑھ لیا، یہ جان ہی کو ہے، ایک بار موت آئے گی، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، مروں گی لیکن کبھی نہیں کہوں گی اس سے بھی کچھ ہوتا ہے۔ نیزہ لیتا ہے، شرمگاہ میں مارتا ہے، شہید ہو جاتی ہے شرمگاہ میں۔ اتنا صبر! یاسیر کے گھر والے صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارا ساتھ دے گا۔ کتنا ساتھ! کتنا ساتھ! مشرق، مغرب، شمال، جنوب دیکھ لو، اشہد ان لا الہ
الا اللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔ بزرگوں اور دوستوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعے میں بھی عرض کیا جائے گا۔ سبھی حضرات سے ادباً گزارش ہے وقت سے پہلے تشریف لائیں۔